بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اردو جماعت ہشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے ادب کی اہمیت۔ نصابی کتاب میں شامل اس سبق کے پہلے حصے کی ہم نے گزشتہ لیکچر میں ریڈنگ کی تھی، اور اس کے مشکل جو الفاظ تھے، محاورات تھے، یا جو اصطلاحات تھیں جن کی تفہیم کی ضرورت تھی، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم اس چیپٹر کا جو بقیہ حصہ ہے اسے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں کچھ مشقی سوالات بھی دیکھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ادب کو، انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے، یہاں تک ڈسکس کیا تھا۔ میں ایک بار پھر مختصراً ریوائز کر دیتا ہوں پچھلے لیکچر کی چند باتیں۔ ابتدا میں ادب کے لفظ ادب کے تاریخی حوالے سے مختلف مفاہیم کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ پھر عہد حاضر میں لفظ کو کن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک عزت و تکریم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس سینس میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ جس کو ہم انگریزی میں لٹریچر کہتے ہیں، جس میں انسانی زندگی اور اس سے وابستہ ہر شے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے، اور تخلیقی زبان کیا ہے؟ جب آپ لفظ کو نئے سے نئے معنی کا چولا پہناتے ہیں اور تخلیقی انداز میں زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے وضاحت ہوئی تھی کہ تحریریں جو ہیں وہ ہر طرح کی تحریریں ادب نہیں کہلاتی، ہر ٹیکسٹ جو ہے وہ لٹریچر نہیں کہلاتا، بلکہ تحریریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ادبی اور غیر ادبی۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم وغیرہ جو ہیں یہ غیر ادبی تحریریں ہوتی ہیں۔ جبکہ ادبی تحریریں وہ ہیں کہ جن میں صرف حقائق نہیں ہوتے، بلکہ حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی میلاب بھی موجود ہوتا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، اس سے اگلا حصہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ادب کی دو اقسام بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، شاعری اور نثر۔ لٹریچر کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، پوئٹری اینڈ پروز۔ پوئٹری یعنی شاعری، پروز نثر۔ شاعری میں آپ مخصوص اوزان کا استعمال کرتے ہیں، مخصوص بہور کا خیال رکھتے ہیں، ایک ردم موجود ہوتا ہے، ایک موسیقیت موجود ہوتی ہے شاعری میں، ردیف قافیے کا، استعارے اور تشبیہ کا ایک مکمل نظام ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری قسم نثر ہے۔ نثر کے لغوی معنی بھی سکیٹرڈ ہیں، بکھرا ہوا۔ تو نثر میں مضمون، آبیتی، اس قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ اس میں مخصوص اوزان اور بہور اور ردیف قافیہ اور ایسی چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ نثر چیز ہی شاعری سے الگ ہے۔ شاعری کی ضمنی اقسام یعنی ذیلی اقسام جو ہیں، نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہیں۔ غزل کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہوں گے، غزل کا ہر شعر علیحدہ مفہوم کا حامل ہوتا ہے، جبکہ نظم کا مضمون شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی رہتا ہے۔ غزل میں ہر دو سطریں جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک شعر بنتا ہے، ہر ان دو سطروں کے، دو مصروں کے مفاہیم دوسروں سے جدا ہوتے ہیں۔ قصیدہ کسی کی مدح میں، کسی کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ مرثیہ بھی نظم کی ایک صنف ہے۔ مرثیہ کسی بھی مرنے والے کی یاد میں یا اس کے غم میں جب آپ شعری صورت میں اظہار کرتے ہیں تو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ
میر انیس اور مرزا دبیر مرثیہ کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کے بعد مرثیہ کو واقعہ کربلا سے مخصوص کر دیا گیا ہے. یعنی مرثیہ ہر اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں رنج و غم کا اظہار یا دکھ کا اظہار یا اس کی خوبیوں کو یاد کیا جائے، اس کی یاد تازہ کی جائے اس شعر میں، شاعری میں، اسے مرثیہ کہا جاتا ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ صنف واقعہ کربلا سے مخصوص ہے، واقعہ کربلا کے بارے میں ہی یہ صنف میں زیادہ اظہار آپ کو ملتا ہے. ویسے مرثیے دیگر موضوعات، مثلا علامہ اقبال نے اپنی والدہ کا مرثیہ کہا، داغ کا مرثیہ کہا، حالی نے غالب کا مرثیہ کہا، تو اس طرح کے مرثیے کہے گئے. ربائی بھی 4 مصروں پہ مشتمل ایک صنف ہے، صنف شاعری ہے، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفر نامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اب جن اصناف کے نام بتائے گئے ہیں ان کی میں مختصراً وضاحت کر دیتا ہوں. افسانہ شارٹ سٹوری انگریزی میں سے کہتے ہیں، ایسی مختصر کہانی کہ جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. اس کے مخصوص ٹیکنیکس اور لوازمات ہوتے ہیں، یعنی سڈننس، اچانک یہ شروع ہوتا ہے، اچانک اختتام پذیر ہوتا ہے. اس میں کردار جو ہیں وہ مختصر رکھے جاتے ہیں، موضوع صرف ایک ہوتا ہے. ایک ایسی کہانی کہ جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جائے، اور اس کے لیے پھر بعض اوقات مخصوص صفحات کی تعداد بھی مقرر کی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ صفحات پہ نہ ہو، کیونکہ پھر وہ ایک نشست میں پڑھنا ممکن نہیں رہتا. اسی طرح سے کہانی بھی ایک ادب کی صنف ہے جس میں واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں ادبی انداز میں اور تخلیقی زبان میں. ناول بھی ایک کہانی ہے، لیکن یہ ایک طویل کہانی ہوتی ہے. اس میں آپ کو بہت سارے کردار ملتے ہیں، بیک وقت بہت سارے موضوعات پہ بات کی جاتی ہے، بہت سارے موضوعات پہ کہانی کے اندر ہی، پلاٹ کے اندر ہی بہت سے موضوعات کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ناول کے بارے میں کہ یہ پوری زندگی کا عکاس ہوتا ہے. افسانہ جو ہے یہ گلمپسز ہوتے ہیں، جھلکیاں ہوتی ہیں زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں، لیکن ناول جو ہے وہ پوری زندگی کا عکاس ہوتا ہے. ڈرامہ بھی ایک ادبی صنف ہے، لیکن ڈرامہ ایک ایسی ادبی صنف ہے جو باقاعدہ پرفارم کیا جاتا ہے، ایکٹ کیا جاتا ہے، اسٹیج پر پلے کیا جاتا ہے. اس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، اور جب پرفارم کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈائلاگز جن کریکٹرز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں وہی کریکٹرز وہ ڈائلاگ بولتے ہیں. ڈرامہ آپ نے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہوگا، آپ کو بہتر انداز میں اس کی سمجھ ہوگی. مضمون کسی بھی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات، تاثرات، تجربات کا اظہار کرنا نثر میں مضمون کہلاتا ہے. آپ بیتی انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آٹو بایوگرافی. کوئی بھی انسان اپنے اوپر بیتے حالات، اپنے حالات زندگی، اپنی سوانح حیات جب بیان کرتا ہے تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں. آپ پر جو گزری، بہت ساری آپ بیتیاں، خود نوشتہ آپ بیتیاں لکھی گئیں، جن میں قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ بہت اہم ہے. جوش ملی آبادی کی کتاب یادوں کی برات ہے، آپ بیتی ہے، آٹو بایوگرافی ہے. احسان دانش کی جہان دانش، یہ چند ایک مشہور آٹو بایوگرافیز ہیں. سفر نامہ ایک ایسی ادبی صنف ہے جس میں آپ سفر کے حالات بیان کرتے ہیں، اور جن علاقوں کی آپ سیر و سیاحت کرتے ہیں وہاں کی ثقافت، وہاں کا کلچر، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کی زبان، گفتگو، بات چیت، لباس، پہناوا، یہ سب چیزیں بھی اس میں بیان کر دی جاتی ہیں. وہاں پہ جو آپ کے ساتھ مخصوص قسم کے کوئی واقعات اگر پیش آتے ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. سفر نامے لکھنے والے جو عہد حاضر میں چند ایک بڑے نام ہیں، ان میں سب سے اہم نام جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے سفر نامے لکھے ہوں گے. بیگم اختر ریاض الدین کے سفر نامے بڑے امپورٹنٹ ہیں. مزاحیہ سفر نامے لکھے ابن انشاء نے. تو سفر نامہ بھی ایک ادبی صنف ہے جو نثر کی ذیل میں آتی ہے. یہ تو اصناف کا تعارف ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں.
ادب کا بنیادی مقصد انسانوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ آسودگی، خوشی، راحت، مسرت، فرحت۔ ادب کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے، لوگوں کو خوشی اور راحت مہیا کرتا ہے۔ ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے۔ لوگوں کے سامنے لوگوں کے واقعات ہی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور اس معاشرے کے مسائل کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ صحیح عکاسی کسی عہد کی، کسی زمانے کی آپ کو اس عہد یا اس زمانے کے لٹریچر میں ملتی ہے۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، معاشرے کا آئینہ ہے، یعنی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو لٹریچر میں دکھائی دے گا۔ یعنی آئینے کے سامنے جب آپ جاتے ہیں تو آئینہ آپ کو آپ کی تصویر دکھاتا ہے۔ لٹریچر بھی معاشرے کا آئینہ ہے، لٹریچر میں آپ کو اس عہد کا، اس معاشرے کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ منکشف ہوتے ہیں یعنی ان کا انکشاف ہوتا ہے، ظاہر ہوتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ لٹریچر جو ہے وہ اصلاح کا کام بھی کرتا ہے، لوگوں کی صورتحال میں بہتری پیدا کرتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے، جو قاری ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے، اسے اچھے برے میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ اس طرح سے ادب جو ہے وہ معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ معاشرے کو، اس کی خوبیوں خامیوں کو پرکھ کر انسان کے سامنے ایک طرح سے تجزیہ بھی بیان کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان درست غلط کا انتخاب بھی کر سکتا ہے اور معاشرے کی تعمیر میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔ اگلے پیراگراف پہ آتے ہیں، جس میں سائنس اور لٹریچر کے درمیان تھوڑا بہت موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سائنسی ترقی کے سب سے ایڈوانس دور سے گزر رہے ہیں، دنیا میں نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور انسان کے لیے نئی سے نئی سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ سائنسی علوم کا مقصد ہی یہی ایجادات اور دریافتیں ہیں، جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا یعنی گام قدم کو کہتے ہیں، اور گامزن کا مطلب چلنا، گامزن کرنا یعنی ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا، اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے۔ سائنس انسانی زندگی کے لیے سہولیات مہیا کرتی ہے، سہولیات کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ سائنس نے آپ کی سہولت کے لیے بے پناہ چیزیں ایجاد کیں۔ آج ہم ٹیکنالوجی کی ایک ترقی کے عروج پر ہیں۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہمارے پاس بہت ساری سہولیات موجود ہیں۔ ہم نے موسمی حالات سے نپٹنے کے لیے چیزیں بنا لیں، سائنس نے ہمیں چیزیں مہیا کر دیں، ہمارے سفر کو آسان کر دیا، ہماری گھریلو زندگی کو آسان بنا دیا سائنس نے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کے شعبے میں آپ دیکھ لیں، صحت کے حوالے سے دیکھ لیں، سائنس نے انسانی زندگی کو بہت ساری سہولتوں سے نوازا ہے۔ لیکن سائنس سہولتیں تو فراہم کرتی ہے، سائنسی علوم سہولتوں کا سامان تو کرتے ہیں، لیکن روزمرہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ بتانا سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ سائنس یہ نہیں بتاتی
کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے دوسروں سے کیسے ملنا ہے، آپ نے لوگوں کی شخصیت کو کیسے پرکھنا ہے، آپ نے اچھے برے میں تمیز کیسے کرنی ہے، آپ نے اچھے برے کی پہچان کے لیے کون سے پیمانے اپنانے ہیں. یہ چیزیں سائنس نہیں بتاتی، کیونکہ یہ سائنس کا دائرہ کار نہیں ہے. سائنس اس فیلڈ میں کام نہیں کرتی ہے. یہ فیلڈ، یہ دائرہ کار ادب کا ہے، اور ادب انسانوں کو زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ادب کی افادیت و اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے. ادب کا ایک کام جو ہم نے پچھلے حصے میں بھی کسی پیراگراف میں بات کی ہے کہ ادب انسان کو تازہ دم کرتا ہے، اسے فریش کرتا ہے. ادب کا مطالعہ جو ہے وہ ایک انسان کے لیے خوشی کا، فرحت کا، شادمانی کا، راحت کا، مسرت کا باعث بنتا ہے. اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے. ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں، اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں. اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں. یعنی اگر لٹریچر نہ ہو تو انسان کی خوشیاں جو ہیں وہ باقی نہ رہیں، کیونکہ سائنس کے زیر اثر پھر زندگی جو ہے وہ مشینی صورتحال اختیار کر لے گی. پھر ہم مشینی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی جس میں ایسی زندگی کی جس میں نہ احساسات و جذبات کی کوئی قدر ہے، نہ محسوسات کی، نہ ہی دل کی کوئی قدر ہے. بس صرف اور صرف آپ نے مشینی انداز میں زندگی گزارنی ہے، اور جو میٹیریل گینز ہیں، مادی فوائد، صرف ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہ سائنس کے نتیجے میں اگر معاشرہ ڈیولپ ہوگا تو ایسا ہوگا. اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سائنس بہت اہم ہے معاشرے کے لیے، اور سائنس نے انسان کو بہت سی سہولیات سے نوازا ہے، لیکن سائنس اور ادب مل کر ہی معاشرے کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں. صرف اگر سائنس پر چھوڑ دیا جائے تو پھر زندگی جو ہے وہ مشینی رنگ اختیار کر لے گی. پھر زندگی سے احساسات و جذبات ختم ہو جائیں گے. پھر انسان جو ہیں وہ چلتے پھرتے کل پرزے اور مشینیں نظر آنے لگیں گی. اقبال کا شعر یہاں پہ اس نے اسی حوالے سے کوٹ کیا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اقبال کی غزل کا شعر ہے، تو رازق و مالک ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آلات، مشینری، یہ چیزیں انسان کو بھی مشین نما بنا دیتی ہیں. اگر احساسات و جذبات نہ رہیں تو گویا دل کی موت ہے، اور یہ مشینیں اور مشینی زندگی احساسات و جذبات کو کچل کر رکھ دیتے ہیں. اسی بات کا اظہار اقبال نے اس شعر میں کیا ہے کہ مشینوں کو انسان کے فائدے کے لیے تو استعمال ہونا چاہیے، لیکن مشینوں کی انسان پر حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر مشینوں کی حکومت میں انسان زندگی گزارے، مشینوں کے زیر اثر اتنا آ جائے کہ وہ زندگی کی باقی معاملات کو ہی چھوڑ بیٹھے اور اپنی زندگی کو مشینی زندگی بنا لے، تو پھر یہ گویا دل کے لیے موت ہے. کیونکہ آلات، مشینری، ٹیکنالوجی، یہ چیزیں پھر احساس مروت کو، جذبات کو، احساسات کو، محسوسات کو، سب چیزوں کو کچل کے رکھ دیتی ہیں، اور انسان پھر ایک چلتی پھرتی مشین کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ایک روبوٹ بن جاتا ہے جس کے پاس نہ جذبات ہوں، نہ احساسات ہوں، نہ اس کو دوسرے کی فکر ہے. اسے صرف میٹیریل گینز کا، جو کہ ہمیں اس عہد میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ معاشرے میں ایسے مسائل دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو صرف پیسے کی فکر ہے، بڑی گاڑی کی فکر ہے، بنگلے کی، کار کی فکر ہے، اور سٹیٹس کی فکر ہے. نئے سے نئے جی جو ہیں وہ بنگلے بنانے ہیں اور سہولیات اپنے لیے مہیا کرنی ہیں، لیکن گلی محلے میں کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین بھوکا سو رہا ہے،
کوئی مفلسی کا مارا ہوا بھوک سے نڈھال ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے. تو یہ دراصل یہی مشینی زندگی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے سائنس پہ بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سائنس نے نقصان نہیں دیا، ہماری طرز زندگی نے نقصان دیا ہے، کیونکہ ہم نے احساسات و جذبات کو پس پشت ڈال دیا اور ہم نے صرف مادیت پرستی کو ہی اپنی زندگی بنا لیا. آخری سطریں پڑھتے ہیں. ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک رکھتا ہے، معاشرے کو انسانیت کا درس دیتا ہے، اس کے اندر پیار، محبت، خلوص، وفا، ایثار جیسے جذبات پیدا کرتا ہے. ادب معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے. معاشرہ تب تک قائم رہے گا جب تک انسانوں میں انسانیت قائم رہے گی. معاشرہ انسانوں کے باہم تعلقات سے وجود میں آتا ہے. اگر ان تعلقات میں کجی آ جائے، یہ تعلقات خراب ہو جائیں، تو پھر معاشرے کی بنیاد ہی ہل کر رہ جائے گی. اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا، یعنی روگردانی منہ موڑ لینا، اگر ادب سے منہ موڑ لیتا ہے انسانی معاشرہ، تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پھر انسان مکمل طور پہ مشینی زندگی کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. جذبات و احساسات نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رہے گا. معاشرتی جو وہ سوشل ریلیشنز ہیں، معاشرتی تعلقات، جو وہ ایک بائنڈنگ ہے، وہ ٹوٹ جائے گی اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. نتیجتاً انسان کی زندگی دشواریوں کا شکار ہو جائے گی. یہاں پہ جی ہمارے چیپٹر کی ریڈنگ ختم ہوتی ہے. اس سے نیچے جی سوال نمبر 1 ہے، جس میں الف، ب، جیم، دال، ہے، یہ 5 اجزاء ہیں، ذیلی سوالات جن کے آپ نے مختصر جواب دینے ہیں 2 سے 3 سطروں میں یا 4 سطروں میں. غیر ادبی تحریریں کون سی ہیں، ادبی تحریریں کون سی ہیں، اردو انسائکلوپیڈیا یا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے، آپ کو مطالعہ ہمیں کن کن چیزوں ادب کا مطالعہ فرق کرنا سکھاتا ہے، بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معنی میں رائج ہوا. یہ چند ایک سوالات ہیں. ہوم ورک کی تفصیل میں اگلی سلائیڈ میں بیان کر دیتا ہوں، جس میں آپ کے یہی سوالات ڈسکس کیے جائیں گے. ان کے جوابات آپ کو بآسانی چیپٹر کے اندر میں نے جو ریڈنگ کرا دی اس میں بھی، گفتگو کے اندر بھی ان کے جوابات مل جائیں گے اور چیپٹر کی ریڈنگ سے بھی. انہی سوالات کی صورت میں آپ کی ایک مرتبہ ریڈنگ بھی، ریویژن بھی ہو جائے گی اس چیپٹر کی. ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. جی پیج نمبر 87 پہ جو مشق کا سوال نمبر 1 دیا گیا، اس کے ذیلی سوالات کے جوابات، جی جو سوالات میں نے آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے بیان کیے پچھلی سلائیڈ میں، وہ ان سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں. ساتھ میں ایک اور ہوم ورک یہ ہے کہ جو یہ 5 سوالات بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ جو 5 سوالات بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ آپ نے چیپٹر میں سے 3 ایسے سوالات ڈھونڈنے ہیں جن کے اسی چیپٹر میں سے 2 سے 3 سطروں میں جوابات دیے جا سکتے ہوں. آپ نے وہ سوالات بھی خود کریٹ کرنے ہیں اس چیپٹر میں سے اور پھر ان کے جوابات بھی لکھ کر لانے ہیں. کل آپ کا کام آج کا ہوگا 5 یہ سوالات اور 3 جو خود سے آپ نے بنا کے اور ان کے جوابات لکھنے ہیں، تو 8 سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں. جی آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.